أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل
إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے کہ پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جا لوٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے
جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا۔ جب ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جب ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بن میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا۔ سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، تا کھاتے ہیں تیرے در کا۔ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم،
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت اور ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے فضل و احسان سے ہمیں تکمیل قرآن کی سعادت نصیب ہوئی اور آپ حضرات نے تراویح کے اندر قرآن پاک کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت کے کلام کو کیسی فضیلت حاصل ہے، حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا اللہ پاک کے کلام کو لوگوں کے کلام پر ایسے فضیلت ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو اللہ پاک کا کلام افضل کلام ہے، اگر اس کی تلاوت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ جب اپنے گھر آئے تو 3 نہایت فربا حاملہ اونٹنیاں پائے؟ عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، بے شک چاہیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پس 3 آیات جن کو انسان پڑھتا ہے وہ 3 موٹی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ یعنی اس دور کے اندر اونٹ کی بہت قیمت تھی، یہ قیمتی جانور سمجھا جاتا تھا، تو اس کی مثال اس لیے دی گئی کہ یہ جو ہے وہ بہت مہنگا اور قیمتی ہوتا، اور اس کے اندر بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سرخ اونٹنی ہو، یہ بہت نہایت عمدہ اور نایاب اونٹنی ہے، اور پھر وہ حاملہ بھی ہو۔ اس کی مثال نبی کریم علیہ السلام نے کیوں دی کہ اس دور کے اندر اس کی اہمیت اتنی زیادہ تھی۔ فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ جب وہ گھر لوٹے تو بغیر کسی محنت کے اس کے سامنے 3 اس طرح کی اونٹنیاں موجود ہوں؟ تو صحابی رسول نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ بالکل، ہر کوئی یہ پسند کرے گا۔ آج کی مثال سے آپ یوں سمجھ لیں کہ گھر آئے اور بہت بڑی مہنگی کروڑوں روپے کی گاڑی اس کے گھر پہ کھڑی ہو، بغیر محنت کی اس کو مل جائے، تو اسی مثال سے آپ اس اونٹنی کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا، فرمایا قرآن پاک کی 3 آیات کی تلاوت کرنا یہ ان 3 فربا اونٹنیوں سے بھی زیادہ قیمتی اور بہتر ہے اللہ پاک کی نگاہ کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنے کا اپنا کیا کریں، معمول بنائیں، اس کے ساتھ اپنے رشتے کو کیا کریں، مضبوط کریں۔ جیسے ماہ رمضان کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، ایسے ہی بعد میں آنے والے ایام کے ساتھ بھی قرآن پاک کے ساتھ رشتہ ایسے ہی مضبوط رکھیں اور تلاوت قرآن کرتے رہیں۔ جہاں پر قرآن پاک ختم ہوتا ہے تو سنیے نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پڑاؤ ڈالنا اور کوچ کرنا۔ مطلب کیا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھتے رہو، ایک دفعہ ختم ہوا تو دوبارہ شروع کر دو، پھر ختم ہوا دوبارہ شروع کر دو۔ فرمایا اسی طرح اپنا عمل جاری رکھو، یہ سب اعمال میں افضل ترین عمل ہے۔ تو قرآن پاک کو تلاوت کرنے کا اپنا معمول بنائے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو ختم قرآن کرتا ہے، تکمیل کرتا ہے قرآن پاک کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جو شخص قرآن پاک پڑھ کر دعا کرے اس کی دعا پر 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اب آپ غور کریں، اگر ہم کوئی دعا کریں، کوئی اپنی جائز حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں اور اس پر 4000 فرشتے آمین کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے گا نہیں فرمائے گا؟ تو اس کے لیے عمل کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، تکمیل قرآن کریں جتنا زیادہ ہو سکے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب مسجد نبی کے اندر تشریف لائے، ایک شخص کو دیکھا وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، تو آپ نے ایک بندے کو اس کے پاس بٹھا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ختم قرآن ہوا اس قاری سے آ کر ملے۔ امت کو یہ تعلیم دینا مقصود تھا کہ جہاں پر ختم قرآن ہوتا ہے وہاں پر جو حاضر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو آج ہم ختم قرآن کی محفل میں اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھی کوئی فائدے سے خالی
نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ایسی محفلوں پر ہوتا ہے، اور آج کی رات ویسے ہی رحمتوں والی برکتوں والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس رات کے اندر کیسے برستی ہیں، حدیث پاک سنیے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جب شب قدر کی رات آتی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور فرمایا اس سبز جھنڈے کو خانہ کعبہ پر لہرا دیتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق فرمایا ان فرشتوں کی تعداد روئے زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اتنے فرشتے رہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ سب فرشتے سلام اور رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، اور اس شب قدر کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے 2 بازو کھولتے ہیں جن کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہے جتنی مشرق سے لے کر مغرب تک لمبائی اور چوڑائی ہے۔ اتنے بڑے آپ کے پر ہیں۔ ہوتا کیا ہے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پر پھیلا دیتے ہیں پھر فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، فرمایا جو اس کام کے اندر مصروف ہو اس سے سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو اور اس کی دعا پر آمین کہو۔ فرمایا فرشتے آپ کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور صبح صادق تک یہ عمل اور سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو آج کی رات جو ذکر اللہ کرے گا، جو اس رات کو غفلت کے اندر نہیں گزارے گا، تلاوت قرآن کر کے اس رات کو گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نوافل ادا کر کے اپنے گناہوں کی بخشش چاہے گا، تو فرمایا کہ اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور صبح ہونے تک یہ سلسلہ کیا ہے، جاری رہتا ہے۔ تو اس رات کو بالکل بھی غفلت کے اندر ہرگز نہیں گزارنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہم نے نماز عشاء جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی سعادت حاصل کی، تراویح ادا کی، تو ایسے ہی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس رات کو واپس جا کر یا ہو سکے تو مسجد کے اندر ہی رک جائیں، اور جتنا ہو سکے نیک اعمال کر کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بات اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے، اگر عبادت نہ کر سکے نا تو خاموشی کے ساتھ گھر جا کے سو جائیں، اور صبح اٹھ کے تہجد کے ٹائم تہجد ادا کریں، اس کے بعد تلاوت قرآن کر لیں، اور ساتھ ہی نماز فجر آ کر مسجد میں باجماعت ادا کریں۔ لیکن اس رات کو فضول گپ شپ کے اندر، باتوں کے اندر کہ یار سونا تو ہے نہیں ساری تک، تو بندہ گپے لگاتا رہے، تو ان فضول کاموں کے اندر اس رات کو نہیں گزارنا۔ جب عبادت کرنے کا دل نہ کرے تو خاموشی کے ساتھ سو جائیں، اور تہجد کے ٹائم اٹھ کر جو ہے وہ تہجد ادا کر کے اس کے بعد جو ہے وہ تلاوت قرآن کر لیں، اور پھر نماز فجر کیا ہے، باجماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ تو جیسے پورا ماہ رمضان ہم نے نماز ادا کی، تراویح ادا کی، تلاوت قرآن کی ہے، تو یہ سلسلہ ہم نے اسی طرح ماہ رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا ہے۔ ماہ رمضان کا یہ تسلسل ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ دیکھیں نماز ہمارے اوپر پورا سال ہی فرض ہے، صرف ماہ رمضان کے مہینے میں فرض نہیں ہے۔ ماہ رمضان میں ہم نے ادا کی، اب یہ جو ایک سلسلہ بن گیا ہے نماز ادا کرنے کا، ایک ذوق شوق بن گیا ہے، تو اس کو ختم نہیں ہونے دینا۔ اسی ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ پانچوں نمازیں کیا ہے، ادا کرتے رہنا ہے، اور تلاوت قرآن کا جو معمول بنایا ہے اس کو برقرار رکھیں، اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ کرتے رہیں۔ بھلے ماہ رمضان میں بندہ زیادہ مقدار میں پڑھتا ہے، عام دنوں میں اتنی مقدار میں نہیں پڑھا جاتا، لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے وہ روزانہ لازمی تلاوت قرآن کرتے رہیں، تاکہ قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط رہے، اور اس کی تلاوت کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کے ایام گزارنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو اگر گھر کے اندر تلاوت قرآن ہوگی تو نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں کیا فرمایا، جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے وہ گھر آباد اور شاد رہتا ہے، اس میں اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی فرمایا وہ گھر ویران ہے۔ بھلے ظاہری طور پر فرمایا اس میں روشنی کر دی جائے، لیکن حقیقت اندر کیا ہے، وہ گھر ویران کہلاتا ہے۔ تو اپنے گھروں کو نور قرآن سے منور کریں۔ ہم خود تلاوت کریں گے تو ہمارے بچے بھی ہمیں دیکھ کر کیا کریں گے، تلاوت قرآن کریں گے۔ تو اس رات کو بھی عبادت میں گزارنا ہے، غفلت میں نہیں گزارنا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ماہ رمضان کے بعد بھی اپنے ان اعمال کا، نیک کاموں کا سلسلہ ہم نے کیا ہے، جاری رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
ہمارا ختم قرآن تکمیل قرآن کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، روزے رکھنا، نمازیں ادا کرنا، تراویح ادا کرنا قبول فرمائے، اور اسی ذوق شوق کے ساتھ عبادات کرتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلے ہمارے جنہوں نے ہمیں قرآن پاک سنایا ان سے میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں گے اور انتظامیہ سے اپنا گفٹ جو ہے وہ وصول کریں گے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مفتی قاری فیاض عطاری صاحب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو سر، اللہ تعالیٰ آپ پر اور کرم فرمائے اور اسی طرح آپ کی زبان میں جو ہے لذت عطا فرمائے۔ اب میں ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مفتی محمد آصف رمضان صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنا گفٹ جو ہے وہ وصول کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب۔ اب تشریف لاتے ہیں قاری محمد آصم صاحب۔ ماشاءاللہ سارے سال مسجد کی خدمت کرنے والے قاری محمد آصم، ماشاءاللہ۔ اب میں گزارش کروں گا حافظ زاہد رمضان صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنا گفٹ وصول کریں۔ آخر میں گزارش کرتا ہوں، بڑی پیاری اذان دیتے ہیں بہت ہی سر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اور برکتیں عطا فرمائے، حافظ مزمل رمضان صاحب تشریف لائیں اور اپنا گفٹ وصول کریں۔ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پاس الحمدللہ رمضان شریف میں اعتکاف میں کافی سارے دوست تشریف فرما ہیں، تو انتظامیہ نے ان کے لیے ہاروں کا انتظام کیا ہے، یہ ہماری ایک روٹین ہے، تو ان سے میں گزارش کرتا ہوں وہ بھی تشریف لائیں اور انتظامیہ سے اپنا اعزازی ہار وصول کریں۔ عبدالوحید بٹ صاحب، شیخ غلام مصطفیٰ صاحب، شیخ عبداللہ صاحب، شیخ محمد بلال، محمد ابراہیم، محمد سعد مغل، مرزا احمد حسن اور محمد سمیر، محمد شاہ امیر تشریف لائیں اور انتظامیہ سے اپنے ہار وصول کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم فرمائے اور اس طرح ذوق شوق کے ساتھ آپ جو ہے عبادت میں مشغول رہیں۔ مسجد میں 10 دن بیٹھنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ سے بھی پیار ہو جاتا ہے اور وہ سارا سال محسوس ہوتا رہتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق عطا فرمائے اپنی بندگی کی۔ تشریف رکھیں۔ ایک منٹ بیٹھ۔ اب میں ایک ایسی ہستی کو دعوت دینے لگا ہوں، آپ سب لوگ جانتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں سمجھتا ہوں کہ خادم مسجد، متولی مسجد اور سارا انتظام یقین جانے اگر ہمارے ذمہ ہوتا تو ہم شاید نہ کر سکتے۔ ایک ایک کام کو اچھے طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچانا اور اپنی ذمہ داری کو بخوبی ادا کرنا، تو ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم بھی ان کے جو ہے نا آج اس مبارک رات میں، اس مقدس دن میں ہم ان کو اعزاز دیں، تو ہم بھی ایک ان کو مالا پہناتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ محمد عاطف، ملک محمد عاطف صاحب اور میں حاجی محمد طفیل صاحب سے اور محمد طاہر صاحب سے، ملک طاہر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان کو مالا پہنائیں۔ یہ ہماری بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اور اپنا رحم فرمائے، اپنا کرم فرمائے، ماشاءاللہ۔ رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے احمد پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. امتی امتی لب پہ جاری رہا, امتی امتی لب پہ جاری رہا. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.